امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے وہ جو رزق دیتا ہے تم کو، ان امسک رزقہ، اگر وہ روک لے تم سے اپنا رزق. اگر اللہ اپنا رزق تم سے روک لے تو ہے کوئی جو تمہیں رزق دے؟ اللہ کس طرح رزق روک لیتا ہے؟ وہ کیسے رزق روکتا ہے؟ ہاں، قحط سالی سے. افریقہ کی کتنی ہی کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان چلتے پھرتے مردے ہیں ایک طرح سے، کہ ڈھانچے ہیں، بیماریاں ہیں، موت ہے، مردوں کی ہڈیاں بکھری پڑی ہوتی ہیں، انسان انسانوں کو کھا رہے ہوتے ہیں بھوک کے مارے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بارش نہیں ہوئی، اس میں آپ کئی پولیٹیکل ریزنز بتا سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پیچھے فیکٹر کوئی اور ہوتا ہے. اللہ چاہے تو رزق روک لے، بارش نہ برسائے، چاہے تو بے وقت برسائے، چاہے تو پکی ہوئی فصل تباہ کر دے، کوئی بھی عذاب بھیج کر. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا. یعنی کہ بعض اوقات رزق آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے لیکن آپ نہیں کھا سکتے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں. لجو، لجاج ہوتا ہے کسی ممنوع فعل پہ اڑے ہوئے ہونا، ضد سے جھگڑنا، بلکہ وہ ضد سے جھگڑ رہے ہیں. فی عتو، سرکشی میں مبتلا ہو کر، ونفور، اور حق سے گریز پر. نفور کہتے ہیں حق سے بھاگنا، حق سے دور ہونا، اور عتوب کہتے ہیں سرکشی کرنا. تو بات یہ ہے کہ وہ جو حق کی بات نہیں سنتے وہ دراصل حق سے دشمنی کی وجہ سے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، سرکشی میں مبتلا ہیں، نفرت میں مبتلا ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ حق قبول کرتے ہیں، بیکار کی بحث کرتے ہیں. جہاں تک رزق دینے کا معاملہ ہے تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی اور آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے، جیسے سورۃ سبا آیت 24 میں آتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہیے کہ کون رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں اور زمین سے. سورۃ فاطر میں ہے هَلْ مِن خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے تمہارا جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دے. سورۃ شورى 12 میں آتا ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا رزق چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. پھر ہے اللہ لطیف بالعباد، اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے، لطیف ہے. یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. بے شمار آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل رازق کون ہے؟ اللہ ہے. پھر فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا پھر وہ جو چل رہا ہے سر اندھائے، مکبن سر جھکا کر، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، یعنی چہرہ بھی نیچے کیا ہوا ہے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یا وہ جو یمشی چلتا ہے، سوین سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے رستے پر. یہاں دو انسانوں کا کمپیرزن کیا گیا ہے. ایک وہ جو سر نیچے کر کے چلتا چلا جا رہا ہے، نہ دائیں دیکھ رہا ہے نہ بائیں دیکھ رہا ہے، نہ اپنی آنکھوں کا استعمال کرتا ہے نہ کانوں کا، بس منہ اندھائے چلتا چلا جا رہا ہے. اور دوسرا کون ہے جو سٹریٹ سیدھا چل رہا ہے اور سیدھے رستے پر بھی جا رہا ہے. فرمایا ان دونوں میں فرق ہے. وہ جو نیچے دیکھ کے چلتا ہے، جو دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اسے ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، وہ گر بھی سکتا ہے، کسی چیز سے ٹکرا بھی سکتا ہے، اور وہ کسی منزل تک مشکل سے پہنچے گا. اس کے برعکس دوسرا انسان جو سامنے دیکھتا ہے، سیدھا چلتا ہے، صحیح رستے پہ جاتا ہے، صحیح لائن اختیار کرتا ہے، وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا.
اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں مثلاً اور آپ سامنے نہیں دیکھ رہے بلکہ نیچے دیکھ رہے ہیں، گاڑی کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں، جہاں لین چینج کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتے اور اپنی لین میں بھی نہیں چلتے، تو کیا ہوگا؟ گھر پہنچ جائیں گے۔ اس کے برعکس دوسرا شخص جو پوری طرح ہوشیار ہو کے، الرٹ ہو کے، کانشیس ہو کے سیدھا چل رہا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو حق سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں کہ جو انہوں نے بس ایک دفعہ سن لیا، ماں باپ سے جان لیا، اسی پہ چل رہے ہیں، اسی کو قبول کیا، اسی پہ جمے ہوئے ہیں، اسی میں جھگڑتے ہیں، سرکشی میں ہیں، حق قبول نہیں کرنا چاہتے، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے کان، آنکھیں، دل استعمال کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اب جو شخص دنیا میں سیدھے راستے پر ہے وہ آخرت میں بھی صحیح منزل پہ پہنچے گا۔ منزل کہاں ہے؟ جنت۔ اس کے برعکس جو شخص دنیا میں بغیر سوچے سمجھے چل رہا ہے اور منہ کے بل چل رہا ہے، قیامت کے دن بھی منہ کے بل چلے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اپنے منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ یعنی ہم تو پاؤں پہ چلتے ہیں نا۔ فرمایا جس نے ان کو پاؤں کے بل چلایا ہے وہ اس پہ قادر ہے کہ وہ انہیں منہ کے بل بھی چلا دے۔ یعنی آج اگر کوئی شخص صحیح راستے پر نہیں تو کل بھی وہ قیامت کے دن صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ سوچیں کہ پاؤں سے چلنے کی بجائے اگر منہ پہ چلنا پڑے، منہ کے بل پہ آپ کو گھسٹنا پڑے، کس قدر مشکل، تکلیف دہ۔ تو خلاصہ اس بات کا کیا ہے کہ انسان کو حق اور ہدایت پر چلنے کے لیے اپنے خول سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے خول کو توڑ کے دیکھیں حق کیا ہے۔ بہت سے لوگ بس ایک بات کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ کسی اور کی کچھ بھی نہیں سنتے، نہ کوئی دلیل مانتے۔ پھر فرمایا قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے کس کو استعمال کرنا چاہیے تھا؟ کان، آنکھ، دل۔ اور اگر ان فیکلٹیز کو استعمال کر کے تم صحیح راستے پہ چلتے تو یہی شکر ادا کرنا تھا۔ کیونکہ ہمارا اصل امتحان کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کہاں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ دی اس لیے ہے تاکہ ہم ان کو استعمال کریں، اور سب سے بہترین استعمال ان کا یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہدایت پائیں، حق پر چلیں، یہی ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسا کر رہے ہیں، اس لیے وہ شکر گزار ہی نہیں۔ تو شکر گزار ہونے کے لیے اور ان نعمتوں کا خاص طور پر شکر ادا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان کو صحیح استعمال کیا جائے۔ یہاں آپ نے غور کیا کہ کان کا لفظ سنگولر ہے اور باقی پلورل ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو آنکھیں ہیں ان کا جو دماغ میں سینٹر ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، یعنی دماغ کے جس حصے سے آنکھیں جا کے ملتی۔ اس کے برعکس کان جو ہے اس کا بس ایک ہی پوائنٹ ہے۔ تو ابصار جو ہے یہ دیکھنے کے لیے بہت سی ملٹی فنکشننگ چاہیے آپ کے برین کو، اور اسی طرح ہارٹ کا بھی برین کے ساتھ کنیکشن ہے۔ اینی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن غور تو کرنا چاہیے نا کہ ایک سنگولر ہے اور باقی پلورل، حالانکہ کان بھی تو دو ہیں۔ اور یہ آنکھیں، کان اور دل، دماغ جو ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کیا چیز ہے؟ اگر آپ آنکھ کے پردے ہٹا ہٹا کے دیکھیں اور جو اندر اس کے لیکوڈ ہے اس کو دیکھیں یا اس کا کریکشن، کیا چیز دیکھتی؟ وہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ یہ ساری تصویریں کہاں سے نظر آتی؟ اسی طرح یہ آوازیں کیسے ہم سنتے اور پھر سمجھتے بھی ہیں، اور دل کیسے کام کرتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے بھی تم کفر کرتے ہو، مانتے نہیں ہو اس کو۔ یعنی سر نیچے کرنے سے مراد یہ کہ اپنی ہی دھن میں ہے، بس اپنی ہی دنیا میں ہے، اپنے ہی خول میں ہے، ایک ہی ڈگر ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کی زندگی بہت مشینی ہوتی ہے نا،
وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے کون جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے، نہ وہ آسمان دیکھتے ہیں نہ زمین دیکھتے ہیں. وہ سویرے اٹھتے ہیں منہ اندھیرے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور مخصوص راستوں پر چلتے ہوئے مخصوص عمارتوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہاں بھی وہ نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں، اپنے کام پہ پہنچے کمپیوٹر کے اندر سر اٹھائے، ایک ہی طرف ایک ہی کام، دن گزارا اور پھر واپس. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ سوچیں کہ اللہ کون ہے، کیوں آئے ہیں زمین پر، کیا کرنا ہے، مقصد کیا ہے. تو روٹین ہونی چاہیے زندگی میں، لیکن صرف دنیا کے کاموں میں ہی زندگی بسر نہیں ہونی چاہیے، اس سے اوپر اعلیٰ مقاصد بھی ہونے چاہیے. جس نے پیدا کیا اس کا بھی ہم پر حق ہے، ہمارے دائیں بائیں والوں کا بھی ہم پہ حق ہے، ہمسایوں کا، بہن بھائیوں کا، باقی رشتہ داروں کا. تو صرف سر اندھائے ایک ہی ڈگر پہ چلنا زندگی نہیں. کائنات کی نشانیوں سے بھی صرف وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اپنے کان، آنکھیں، دل ان سب کو استعمال کرے، اور یہی ان کا شکر ادا کرنا ہے. هو الذی ذرأکم فی الارض، وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں بکھیر دیا. ذرا کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، صرف پیدا کرنے کا معنی نہیں، پیدا کرنے کا معنی بھی کیا جاتا ہے لیکن اصل ہے بکھیرنا. آپ دیکھیے کہ گلوب کتنا بڑا ہے، اور اس میں کوئی آئس لینڈ میں رہ رہا ہے، کوئی انتہائی گرم خطوں میں، کوئی صحراؤں میں، کوئی پہاڑوں میں. آج مجھے کسی نے ایک پریزنٹیشن بھیجی جس میں چائنا میں کچھ لوگ پہاڑوں پہ انہوں نے گھر بنائے، اتنے ہائٹ پہ وہ پہاڑ، اور ان پہاڑوں کے اندر اندر سڑکیں، اور اس کے اندر جا کے انہوں نے گھر بنایا تھا کہ یہ دیکھیں یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. کوئی سمندر کے کنارے، وہ بنگلہ دیش میں آپ جائیں تو پانی کے اوپر لوگ بانس لگا لگا کے اور اس کے اندر گاڑ کے اس کے اوپر رہتے ہیں. کوئی کشتیوں میں رہتے ہیں، کئی لوگوں نے کشتیوں میں گھر بنائے ہوئے. بحری جہازوں کا آج آپ دیکھیں تو پورے پورے اس میں شہر آباد ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تم کو زمین میں یوں بکھیر دیا ہے، اور مختلف طرح کے رنگ، شکلیں، زبانیں، اتنی ورائٹی پیدا کی ہے. کوئی دو انسان دنیا میں ایک جیسے نہیں. کتنی بڑی قدرت کی نشانی. انسان کیا پروڈیوس کرتا ہے؟ ایک ماڈل بنا لیتا ہے نا، ایک سانچہ بنا لیتا ہے، پھر جب تک ماڈل چینج نہیں ہوتا وہی بنتا چلا جاتا ہے، مجبوری ہے. اور جو ڈیزائنرز کی گاڑیاں ہیں، یہ ڈیزائنر کے کپڑے ہیں، وہ پھر انتہائی ایکسپینسو، اور وہ بھی بس ایسے ہی ادھر ادھر ہوتے ہیں، چند ایک سے زیادہ وہ بن بھی نہیں سکتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے، یہ اس کی قدرت کی علامت ہے کہ اس نے ڈھیروں انسان پیدا کی. یعنی اگر آپ انسانوں کو گننا چاہیں تو آپ گن نہیں سکتے. ہر لمحے کتنے ہی مر رہے ہیں اور کتنے ہی جی رہے ہیں. کبھی بھی کوئی کیلکولیشن انسانوں کی گنتی کے بارے میں درست نہیں ہو سکتی، ایکوریٹ نہیں ہو سکتی. صرف اگر آپ ایک شہر کا ہی گنتی شروع کر دینا تو ایک دن میں کئی مر چکے ہوں گے اور کئی پیدا ہو چکے ہوں گے. اس کمیونیکیشن کے دور میں بھی ایکوریٹ انفارمیشن اکٹھی کرنا اور سروے کرنا انتہائی مشکل ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام اور حوا سے پیدا ہوئے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کہیں پھیل گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. اور انسانوں کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے نا، جو ہی شادی ہوتی ہے تو پھر بچے، چاہے ماں باپ محل میں رہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں اپنی جھونپڑی اچھی، ہم نے اپنے گھر میں رہنا ہے. اور اس طرح انسان کے اندر ایک نیچرل سی خواہش ہوتی ہے نا، اور اس کے نتیجے میں انسان پھیلتا گیا. اور جب شہر بنتے پھر آبادیاں زیادہ ہوتی ہیں، کہتے ہیں ذرا فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں، شہر سے باہر نکلتے ہیں. پھر جب شہر سے باہر نکلتے پھر کچھ اور لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ ایک شہر بن جاتے، پھر وہاں سے اور آگے پھیل جاتے ہیں. کوئی گاؤں میں، کوئی دیہاتوں میں، کوئی پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے، کوئی کہیں پھیلی ہوئی اللہ کی مخلوق. رات کو وہ جو گلوب پر روشنیاں نظر آتی ہیں نا، کبھی آپ اس کو دیکھیں نا گوگل پہ، زمین گھومتی ہوئی نظر آتی ہے جب دن کو اور رات کو، تو اس میں آپ دیکھیں ہر جگہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. اور زمین ایسی چیز ہے جس کی پرائس بڑھتی چلی جا رہی. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اکٹھے بھی کیے جاؤ گے، سمیٹے بھی جاؤ گے. وہ بوئی ہوئی فصل کو کاٹے گا بھی. بالکل لاجیکل بات ہے. جس طرح اس نے پھیلایا ایسے وہ سمیٹ لے گا، جس طرح اس نے تمہیں اگایا اسی طرح وہ کاٹ بھی لے گا. ذرا کا مطلب پیدا کرنا بھی ہوتا ہے نا، اگانا بھی ہوتا ہے. وہ چاہتا تو سب کو ایک طرح کا پیدا کر دیتا نا، لیکن یہ اس کی قدرت کی نشانی. دو بہن بھائیوں میں آپ دیکھیں شکلوں میں مماثلت ہوتی ہے مگر پھر بھی الگ ہوتے ہیں. قد دیکھیں فرق ہوتے ہیں، سائز، فزیک، حتیٰ کہ دو انسانوں کے ہاتھ کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے، بولی فرق ہوتی ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کس چیز کا وعدہ؟ قیامت کا. وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ
عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہوں پر پایا جاتا ہے. اس کا جواب کیا بتایا گیا؟ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے علم اللہ کے پاس ہے، میں نہیں جانتا. حضرت جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ متی الساعہ، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. حتیٰ کہ بائبل میں بھی یہ بات موجود ہے. مارک چیپٹر 13 ورس 31 اور 32، اس میں بھی آتا ہے کہ قیامت کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں، صرف اللہ ہی کو پتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. میرا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اس دن سے خبردار کرنا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہارا امتحان لے گا، لہذا تم اس کی تیاری کرو. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب وہ اس کو دیکھیں گے قریب سے، پاس ہی، کس کو؟ قیامت کو. ابھی تو دور ہے نا، لیکن جب قریب دیکھیں گے تو حال کیا ہوگا؟ سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. آج پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، بہت شوخی میں، مستی میں، لیکن جب وہ آ جائے گی تو دیکھ کے پھر ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوف کی حالت میں انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے، چہرے کیسے ہو جاتے ہیں، بدصورت، ناگوار. اور خاص طور پر قیامت کے دن جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا. وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، جس کی تم آرزو کرتے تھے، جس کی تم دعائیں مانگتے تھے. یہ وہ ہے جس کے تم خواستگار تھے. تو بات یہ ہے کہ آج انسان غفلت میں ہے، انکار پہ تلا ہوا ہے، لیکن کل جب حقیقت سامنے آئے گی تو بھاگ نہ سکے گا، پھر بگڑے گا، لیکن بگڑنا فائدہ نہ دے گا. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا. تو بجائے اس کے کہ کفار قیامت کی آمد کی تیاری کرتے، وہ کیا کرتے تھے؟ اس انتظار میں رہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کب ختم ہوتے ہیں، یہ کب مرتے ہیں تاکہ ہماری جان چھوٹے اور ہمیں کبھی کوئی خبردار نہ کرے اور نہ ڈرائے. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا ان کے دلوں کی آرزو کا، تو اللہ نے قرآن میں ہی اتار دیا، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں کو، یا ہم پہ رحم کر دے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، تو یہ اس کا کام ہے. فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ایک بات آپ نے نوٹ کی، ساری صورت میں کفر کا لفظ بہت آ رہا ہے، انکار، ہٹ دھرمی. اب مثلا کہیں زلزلہ آتا ہے تو اس میں صرف برے لوگ تو نہیں مرتے، نیک لوگ بھی مر جاتے ہیں. آتا نا حدیث میں کہ قیامت کے قریب ایک لشکر چلے گا اور رستے میں وہ دھس جائے گا، اور لوگوں نے پوچھا کیا اس میں ایمان والے نہیں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہوں گے، لیکن وہ قیامت کے دن اپنی نیتوں پر سب لوگ اٹھائے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایمان والوں پر جب دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے تو کافروں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ دیکھا یہ جو بڑے بنتے تھے اب انہوں نے دیکھ لیا خدا ان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہاں اہل ایمان کو پریپیئر کیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا امتحان کے لیے ہے، لیبلوکم، دنیا آزمائش کے لیے ہے. اگر ان آزمائشوں میں سے کبھی ایسی آزمائش آ جائے کہ جس میں ایمان والوں کا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے تو انہیں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ کسی پہ بھی آنے والی کوئی مصیبت اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کس کی مثال دی جا رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قل ارأیتم، کہہ دیجئے تم نے کبھی غور کیا، ان اہلکنی اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ یہ پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، یعنی یہ بھی پاسبل ہے. اور کئی پیغمبر انسانوں کے ہاتھوں شہید بھی ہوئے، مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کا دین سچا نہیں تھا؟
کیا اگر کوئی حق بات کرتا ہے اور دنیا میں اس کو مار دیا جاتا ہے یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا؟ یہ کانسیپٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے، کیونکہ اچھے بھلے لوگ جب کسی دین والے بندے پہ کوئی مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو فوراً کس کا شکار ہوتے ہیں؟ بدگمانی کا. کیا کہنے لگتے ہیں؟ اس کے اوپر کچھ آ گئی ہے مصیبت اس لیے کہ اس نے کوئی خرابی کی ہوگی نا، یا ضرور اس سے اللہ ناراض ہے اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا. یہ اس کے گناہوں کی شامت ہے. ٹھیک ہے، گناہ اپنی جگہ، لیکن پروفٹ تو معصوم تھے، ان کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انبیاء پر آزمائشیں بہت سخت آتی ہیں. تو کسی پہ آزمائش آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اور اس سے اہل کفر خوش ہو جائیں کہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ ایمان والے مشکل میں پڑ گئے ہیں تو وہ حق پہ نہیں ہیں. احمد دیدات کا آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے کیسے کیسے مناظرے کیے اور کیسے کیسے انہوں نے دلائل دیے اور بڑے بڑوں کو چپ کرا دیا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ پیرالائز ہو گئے اور پھر ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں حرکت کرتا تھا سوائے آنکھوں کے پپوٹوں کے، اور اس کے باوجود بھی وہ دعویٰ کا کام کرتے رہے. ان کے ساتھ ایک گروپ آف پیپل تھا جو ان کی آنکھوں کی موومنٹ سے حرف بناتا تھا اور حرفوں سے لفظ بناتا تھا، اور ان لفظوں سے پھر وہ دعویٰ کرتے تھے. وہ پھر بھی نہیں باز آئے اپنے کام سے. جو اپنے مشن میں سچے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ عمل کی استقامت اور احسن عمل، کہ کسی حال میں بھی نہیں عمل چھوڑنا. تو احمد دیدات کے اوپر جب یہ مشکل آئی تو جو اس کے اوپوننٹس تھے، بہت سے کرسچن پریسٹ وغیرہ، انہوں نے کہا دیکھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ اس سے اللہ نے بولنے کی قوت چھین لی اور اس کو پیرالائز کر دیا ہے، ہم حق پہ ہیں. دلیل کے میدان میں وہ نہیں جیت سکے، اس بات کو انہوں نے اپنے حق پہ ہونے کی دلیل بنا لیا. لیکن اگر کوئی قرآن کی اس آیت کو سمجھتا ہو تو ایسے موقع پر کبھی بھی ہمت نہ ہارے. یہی وجہ ہے کہ احمد دیدات نے اس موقع پر بھی ہمت نہیں ہاری، وہ اپنے مشن پہ قائم رہے. ورنہ تو کیا ہوتا ہے، دین کے راستے میں نکل کر اگر کسی پہ چھوٹی سی بھی آزمائش آتی ہے، وہ کہتے ہیں شاید میرا یہ کام قبول نہیں، لہٰذا وہ استقامت نہیں رہتی. ایسا نہیں ہوتا. ہر پیغمبر کی مثال ہے کہ حق کی دعوت دیتے ہوئے ان پہ بڑی بڑی مشکلات آئیں، لیکن چونکہ ان کا ایمان سچا تھا، اللہ ہر ایک کے ایمان کو آزماتا ہے نا، ان کا ایمان سچا تھا، لہٰذا انہوں نے دین کو نہیں بلیم کیا، خدا رسول کو نہیں کیا، کیونکہ دین ثابت ہوتا ہے دلائل سے، نہ کہ کسی کے اوپر مشکل آنے سے یا کسی کو دنیا میں انعام ملنے سے. اگر کسی کو دنیا میں انعام مل رہا تو اس کا یہ مطلب اس کا ہر کام ٹھیک ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس لیے آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اس کو اس سے نہ پہچانے کہ آپ کے اوپر اچھے حالات آ گئے یا برے حالات آ گئے. کہاں سے پہچانیں گے؟ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کا حکم کیا ہے، میرا فرض کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ وہ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی مصیبت پہنچے ایمان والوں کو. فرمایا قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اہل ایمان پر تو تکلیفیں دنیا میں ان کے امتحان کے لیے آتی ہیں، کیونکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیکن اہل کفر اس سے غلط مطلب نکالتے ہیں. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، کہہ دیجئے وہ رحمان. اب دیکھیے پیچھے کہا چاہے عذاب دے چاہے رحم فرمائے، تو اگلی آیت میں کہا کہ اللہ مہربان ہے، اللہ سے اچھی امید ہی رکھو. قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے رحمان پر ہم ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے توکل کیا. توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل از پروڈکٹ آف پیشنس، صبر کے بعد آتا ہے. جو صبر کرتا ہے وہ توکل کر سکتا ہے، صبر کے بغیر توکل نہیں ہوتا. تکلیف آئی تو انسان کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. انسان نے صبر سے کام لیا اور کیا کہا؟ ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے، اس میں بھی خیر ہوگی. لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، یہ ہوتا ہے توکل. حالات کیسے بھی الٹ جا رہے ہوں، انسان کہتے ہیں اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری، میرے حق میں یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، یہی اچھا ہے. قل هو الرحمن آمنا به. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے راستے میں کیسی بھی آزمائش آئے
ایمان اور توکل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اللہ کو رحمان ہی پکاریں. یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھ پہ ظلم کیا، وہ مہربان ہے. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پس ان قریب تم جان لوگے کہ کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا نا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو یہ آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اہل ایمان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو رب پر ایمان ہے ہی ہر حال میں. کیونکہ عام طور پر کفر کے ساتھ آزمائش کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے بعض اوقات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں ہی ساری نعمتیں دے دیتا ہے، ان کے اچھے کاموں کا بدلہ یہی دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس ایمان والے اچھا بھی کریں تو بعض اوقات ان پہ مشکل آتی رہتی ہے، کیونکہ ان کا اجر آخرت کے لیے ہے. تو ایسے موقع پر اہل ایمان کو تسلی رکھنی چاہیے اور کیا کہنا چاہیے؟ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آج تم ہمیں گمراہی پہ کہتے ہو کیونکہ ہم پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، ہماری بات کوئی نہیں مان رہا، ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے، لیکن جلدی پتہ چل جائے گا کہ سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا، ہدایت کس کے پاس تھی اور گمراہ کون تھا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، غور کیا تم نے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا، تمہارا پانی زمین میں اتر جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون لائے گا تمہارے پاس بہتا پانی، جاری پانی، چلتا پانی. یعنی کوئی بھی نہیں. اگر اللہ زمین کے چشمے خشک کر دے تو کوئی پانی نہیں لا سکتا. تو پانی بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور غور کا لفظ جو ہے نا یہ غار سے ہے. غار کہتے ہیں نشیبی زمین کی طرف نیچے اترنا، گہری زمین، کھو وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو غور و فکر بھی اسی سے ہے، کیونکہ اس میں انسان کہاں چلا جاتا ہے؟ کہیں گہرائی میں ڈوب جاتا ہے. تو کیا فرمایا؟ ان سے پوچھو اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے، خشک ہو جائے، تو پھر تمہیں پانی کون لا کر دے گا؟ پانی کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ یہ سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں ہے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے وانزلنا من السماء ماء بقدر، اندازے سے اللہ نے پانی اتارا. فاسکناہ فی الارض، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اسے لے جانے پہ بھی قادر ہیں، جب چاہیں لے بھی جائیں. یہ تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں پہ جہاں ایک طرف راضی رہنا ہے، وہاں اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ شرعی احکام کے مقابلے میں زیادہ تر کس چیز کی بات ہوئی ہے؟ کائنات میں غور و فکر کی بات ہوئی. سورت الملک ہے نا، اللہ کی ایبسولوٹ اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے. سورت کا نام الملک ہے، الملک کی بات ہوئی اور آخری میں دلیل سے سمجھا دیا گیا کہ اصل تو اختیار اور حکومت اسی کے پاس ہے. اب آپ مائنڈ میپس کے ساتھ تلاوت سنیے اور آپ آیات کو ایک مختلف اینگل سے سمجھیے اور پھر ان کا آپس میں ربط اور کنیکشن جوڑیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، مقصد زندگی کے نام سے بھی الگ الگ لیکچرز موجود ہیں. تو اگر آپ کسی کو پہلا لیکچر دینا چاہیں، پہلی دفعہ بالکل ان نون پیپل میں کوئی کیسٹ بانٹنا چاہیں، کسی کو کوئی بھی دعویٰ کرنا چاہیں، تو یہ صورت جو ہے اس کے جو لیکچرز ہیں چاہے تو آپ خود دیں یا آپ کسی کو ویسے دیں. کیونکہ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دعویٰ کرنا ہے، پہلی دفعہ کسی کو کچھ بتانا ہے، تو کون سی کیسٹ دیں؟ اکثر یہ سوال آتا ہے. یا ہم کیا بتائیں، یا یہ کہ ہم سے خود نہیں کہا جاتا ہم کس طرح لوگوں کے اندر اس چیز کا شوق پیدا کریں یا ان کو بھی اس دین کی طرف لائیں. تو یہ صورت اور خصوصاً پہلی آیت جو ہے یہ اسی مقصد کے لیے تیار کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے چونکہ یہ عہد نبوت کے آغاز میں صورت نازل ہوئی تھی اور اس میں دعوت اللہ کا جو فریضہ ہے پورے سپارے کا یہی مین تھیم ہے، اور اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے اس کے بارے میں زبردست قسم کی ہدایات اس پورے پارے کے اندر ہیں، اور خصوصاً ان میں سورۃ الملک کے اندر. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آخر میں ایسی صورتیں رکھی گئی ہیں کہ جو سب ایک طرح سے ہمیں یہ سبق یاد دلاتی ہیں کہ کس طرح ہم اللہ کے پیغام کو دوسروں تک لے کر جائیں. کیونکہ آخرت کا مطلب ہی یہ ہے
کہ ہم اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس امتحان کا نتیجہ دیکھیں، ہم اس میں کامیاب ہونے کے لیے صرف خود نہیں اوروں کو بھی اس راستے کی طرف بلائیں اور اس پر لے کر آئیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اس کو واقعی سمجھنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ 2 دنوں میں حق نہیں ادا ہو سکتا، لیکن بہرحال تھوڑی بہت جو بھی ہمیں سمجھ آئی، اگر ہم ہر روز اس کو پڑھیں گے رات کو اور زبانی یاد کر لیں گے اور نمازوں میں بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ زندگی کا مقصد نہیں بھولے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.